بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو دہی کے متعلق بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کن کن بیماریوں سے یہ بچاتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی کیجئے گا، لائک بھی کریں۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین، دہی ہمارے ہاں روزمرہ کی غذا ہے، یہ دودھ سے بنتا ہے، اس لیے اس کی غذائیت دودھ کے برابر ہے۔ خطہ پنجاب کے لوگ دہی کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ ان کی صحت کا راز دہی کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ دہی کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دودھ کو ابال کر بنایا جاتا ہے، اس لیے مرض پیدا کرنے والے جراثیم مر جاتے ہیں۔ دوسرا، وہ لوگ جن کو دودھ سے تکلیف ہوتی ہے وہ دہی کا استعمال کر کے اس کی غذائیت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، کبھی کبھار ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جیسے یہ دوسری چیزیں انسان نے بنائی ہے تو یہ دہی کا ایجاد کس نے کیا ہوگا؟ تو اصل میں اس کا ایجاد کسی نے نہیں کیا، بلکہ یہ دودھ خود ہی دہی بن گیا تھا۔ اصل میں یہ دودھ ہی ہے جو صحت مند جراثیم سے جم جاتا ہے۔ دہی کا رواج صدیوں سے ہے۔ اندازہ ہے کہ دودھ سے دہی بنانے کا رواج 3000 سال قبل قدیم مصریوں سے شروع ہوا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون مصر کے دسترخوان پر بھی دہی رکھا جاتا تھا۔ پھر ایران، روس، عرب اور متحدہ ہندوستان میں بھی رواج ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دہی کو بنانے کے طریقے بہتر ہونے لگے، یہاں تک کہ پچھلے روز کے دہی سے نیا دہی بنایا جانے لگا۔ پھر دودھ کے علاوہ سلائی کے دوران اور دودھ پاؤڈر سے بھی دہی بنایا جانے لگا۔ دہی کے بہتر معیار اور گاڑھے ہونے کا انحصار دودھ پر ہے یا پاؤڈر پر ہے۔ دودھ کو دہی بنانے کے لیے دودھ ابالنے کے بعد کسی برتن میں ٹھنڈا کر کے پھر جاگ ملایا جاتا ہے، جس کی اوسط 1 لیٹر دودھ میں 2 چمچ ہے۔ پھر قدرے گرم جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ موسم گرما میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے جلد جم جاتا ہے۔ عموماً 6 سے 8 گھنٹے کا وقت لیتا ہے، جبکہ موسم سرما میں 12 سے 16 گھنٹے کا وقت لیتا ہے۔ اور دہی میں ترشی کی وجہ یہ ہے کہ دودھ کی کچھ شکر لیکٹوز کولسٹرک میں تبدیل کر دیتا ہے، اس سے ترشی آ جاتی ہے۔ تیز اس وجہ سے دیر تک خراب نہ ہوگا۔ ذائقے کے لیے مختلف پھل وغیرہ ملا لیے جاتے ہیں۔ دہی حیاتین اور معدنی نمکوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں پروٹین، فاسفورس، پوٹاشیم، رائبو فلاوین اور تھایامین پایا جاتا ہے۔ اور ناظرین، امریکیوں کو ماضی قریب تک دہی کا علم نہیں تھا۔ اشرائے 1900 کے اولین میں شمالی امریکہ میں ترقی اور آدھنی لوگوں کے ہاں دہی کا استعمال شروع ہوا، مگر تجارتی بنیادوں پر 1940 میں اس کی پیداوار شروع ہوئی اور مقبول عام ہوا۔ پہلے دہی سادہ تیار ہوتا اور پھر ملتا۔ اس کی مقبولیت کے لیے تجارتی بنیادوں پر تیاری شروع ہوئی تو اس کو ذائقہ دار بنا دیا گیا، جو مختلف پھلوں اور غذائی اجزاء ملا کر بنایا گیا، جس سے اس کی مقبولیت بڑھ گئی۔ دہی کی مقبولیت کے باعث اس کی دوسری مصنوعات کیفر وغیرہ سامنے آ گئی۔ کا اصل کوہ کاف کا دہی کی طرح دودھ ہے، نیز سویا بین سے بنا دہی جو ذائقے اور غذائیت میں بھی مختلف ہے۔ 20ویں صدی کے پہلے عشرے میں روسی سائنسدان ڈاکٹر الیسا نے اپنے ایک رسالے لمبی زندگی میں بتایا کہ بحر روم کے ممالک اور خاص کر بلغاریہ کے لوگوں کی لمبی زندگی کا راز دہی کا باقاعدگی سے استعمال ہے۔ ڈاکٹر الیسا خود بھی دہی استعمال کرنے لگیں۔ انہوں نے 71 برس کی عمر پائی۔ اس تحقیق پر انہیں طب کا نوبل ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد تحقیق سے پتہ چلا کہ شہد کی تلچھٹ خود استعمال کرنے والے لمبی عمر پاتے ہیں، مگر جدید سائنس نے اس تحقیق کو تسلیم نہیں کیا۔ تاہم دہی کو غذائیت کا حامل اور ذائقہ دار مفید قرار دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا،
خاص کر اگر زیادہ ہو، مگر دہی ہضم ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہضم نہ ہونے والے لیکٹوز ہوتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک ادویات کا کچھ عرصے تک استعمال سے صحت مند جراثیم مر جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں۔ امریکی معالجین ایسے لوگوں کو دہی کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ طب مشرق کے معالجین صدیوں سے معدہ، گیس، قبض اور اپارہ میں دہی کا استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ پیچش اور مروڑ میں نہ صرف مفید ہے بلکہ مناسب اور نرم غذا ہے۔ اور ناظرین، دہی میں اسبول کا چھلکا ملا کر کھانے کو بہترین تسلیم کیا جاتا ہے۔ دہی السرکیولائٹس میں بہت مفید ہے۔ یہ آنتوں کا ایک ورم ہے۔ دہی سے سر کے بالوں کو دھونا بالوں کی افزائش اور خشکی کے لیے بہت مفید ہے۔ بغیر ملائی کے یرقان میں دہی کی لسی بہت مفید ہے۔ جب پیشاب جلن سے آ رہا ہو یا کم ہو تو دہی کی لسی بہت بہتر ہے۔ دہی کے ساتھ استعمال ہونے والے مسالہ جات اس کی اصلاح کرتے ہیں اور بلغم کے لیے بہت مفید ہیں۔ یہ مسالہ جات جو کہ درج ذیل ہیں: سفید زیرہ، خشک پودینہ، کالی مرچ اور نمک کا سفوف استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے دہی کے متعلق بنائی۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ناظرین، اگلی ویڈیو میں آپ کو شہد کے متعلق بتاؤں گا، اس کے فائدے اور کن کن بیماریوں کا علاج ہے اس میں۔ تو ناظرین، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔